بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی اور آئلی معاملات میں صادر کیے گئے فیصلے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فیصلوں میں سے طلاق، بچے کی پرورش کے بارے میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا تذکرہ کریں گے۔ 3 طلاقیں، 3 سے کم طلاقیں اور اس کے احکامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے، پھر رجوع نہ کرے اور وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور وہاں سے یا اسے طلاق ہو جائے یا اس کا دوسرا شوہر فوت ہو جائے، تو پہلا شوہر اگر اس سے نکاح کرے گا تو وہ باقی ماندہ طلاقوں کی بنیاد پر ہوگا، یعنی 2 طلاقیں تو اس نے پہلے نکاح میں دے دی تھی، اب 1 طلاق دینے کا اختیار باقی ہے۔ اگر وہ دوسرے نکاح میں 1 طلاق بھی دے دے گا تو وہ 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں گی۔ حضرت نیبہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی معاملہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا نکاح باقی ماندہ طلاق کی بنیاد پر ہوگا۔ اولاد کی پرورش کا حق۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس عورت نے عرض کیا، میرا شوہر مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتا ہے، یا رسول اللہ، میرا پیٹ میرے بچے کے لیے برتن تھا، میرا سینہ اس بچے کے لیے مشک تھا جس سے وہ پانی پیتا تھا، میری گود اس کی آرام گاہ تھی، اب میرا شوہر اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بچے کی زیادہ مستحق ہے جب تک دوسرا نکاح نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک والدین آئے جن میں علیحدگی ہو چکی تھی اور وہ اپنے بچے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اس کی والدہ نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کا باپ اس کو میرے سے چھیننا چاہتا ہے، یہ میرا بیٹا میرے لیے نبہ کے کنویں سے پانی لاتا ہے اور میرے لیے دیگر کام بھی کرتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں، جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے۔ اس بچے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماں کے ساتھ جانے کا حکم
دے دیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے بعد مکہ سے تشریف لے جانے لگے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت علی کو آوازیں دیتی ہوئی چچا چچا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس بچی کا ہاتھ حضرت نساء العالمین رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اتنے میں حضرت جعفر بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ ہے، یہ بچی میرے حوالے کر دو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس بچی کو میرے حوالے کر دو۔ معاملہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کی مانند ہوتی ہے۔ آپ نے وہ بچی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی حوالگی میں دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، خلق اور خلق میں میرے جیسے ہو۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو میرے بھائی اور میرے ساتھی ہو۔ ما توفیقی الا باللہ۔